السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے تعلق سے کچھ مختصر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ارکان ایمان اور ارکان اسلام یعنی اسلام کے جو رکن ہیں، جو ارکان ہیں، اور ایمان سے مراد ارکان ایمان اور جو ایمان کے ارکان ہیں۔ سوال نمبر 1، ارکان اسلام کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ بہت آسان ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں: شہادہ یعنی گواہی دینا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ ارکان اسلام کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، تو یہی بنیاد ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ کی بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر بنیاد کی، بغیر پلر کا بلڈنگ کھڑ نہیں سکتی، اسی طرح سے اسلام کی یہ 5 بھی اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں۔ لہذا ان چیزوں پہ ایمان بھی لانا، ان چیزوں کو عمل بھی کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ جواب: ارکان اسلام سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک ہونے کی گواہی دیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزہ رکھیں اور استطاعت ہو تو حج کریں۔ اگر کوئی مسلمان ان میں عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی نکل جائے گا۔ تو ارکان اسلام یہ جو 5 ہے، ان پہ عمل کرنا واجبی طور پر ہر مسلمان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادہ، گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کی گواہی اور اللہ کے رسول کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری، نماز قائم کرنا، یعنی انسان گواہی دینے کے بعد سب سے پہلی چیز اس کے اوپر جو باتیں آتی ہے، نماز قائم کرنا۔ لہذا جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے ہیں وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد کو ڈھانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کے انکار کرنے والا دائمی جہنم میں بھی اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح سے اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی اتنے مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو زکوٰۃ ضرور بالضرور ادا کریں گے۔ رمضان کے روزے رکھنے، یعنی رمضان مہینے کے جو 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کو رکھنا لازمی ہے، واجب ہے۔ اور اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کرنا واجب ہے، جو زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ایک مسلمانوں کو عمل کرنی چاہیے، سختی سے عمل کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں کرتا ہے، اس میں کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، جیسے ہم لوگ آج کرتے ہیں نا، نماز بھی نہیں پڑھتے صحیح سے۔ ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک پڑھتا ہے، 2 نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ یہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ بیٹھے، ادھر گپ کر رہے، ادھر گپ کر رہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کام کے ارکان کو ڈھا رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہے، دائرہ اسلام سے ممکن ہے کہ خارج بھی ہو جائیں گے۔ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو سخت گناہگار بھی ہوں گے، اور قیامت کے دن سخت سزا کا مستحق بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے انکار کرنا ہے کہ ہم یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیے اور نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنے ہیں اور کیا کیا ہے۔ یہ مختصر سا سوال ہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ صرف مختصر آپ یاد رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے معبود ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے الہ ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے اسماء و صفات وغیرہ پر، جو اس سے پہلے آپ پڑھ لیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا پہ ایمان لانا۔ دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ جو فرشتے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں ادھر ادھر باتیں کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے یہ کام کے لیے، وہ فرشتے اس کے لیے ہے، وہ فرشتے اس کے لیے ہیں، کچھ فرشتے لوگوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ سوال و جواب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان پہ ایمان لانا۔ چونکہ ہم ان کو دیکھے تو نہیں ہیں، نظروں سے فرشتوں کو تو نہیں دیکھے، تو یہ غائب ہے، یہ غائب ہم سے نظروں سے ہمارے غائب ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، لہٰذا ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح سے اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی آسمانی کتابوں پر، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے،
صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ وغیرہ وغیرہ، اس طرح اور بھی کتابیں ہوگی، سب کے سب آسمانی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اس پر بھی ایمان لانا کہ یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ سب اللہ کی جانب سے آئے، وہ سب سچے تھے، وہ سب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اس طرح سے ان پہ ایمان لانا ہے۔ قیامت پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت شروع ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، جبکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی کہے کہ جب ہم دیکھے نہیں ہیں تو کیسے اس پہ ہم اس کو کیسے مانیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں اس تعلق سے ہمیں خبر دیا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ ہاں قیامت قائم ہوگی۔ اور تقدیر پہ ایمان لانا یعنی ہماری قسمت، تقدیر پہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر، اسی پہ ایمان لانا۔ جسے ہم کچھ کام کرتے ہیں بسا اوقات اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے یا کبھی ناکام ہو جاتے ہیں، تو تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ تھی، اللہ نے یہ لکھ دیا، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، جبکہ اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ سارے کئی چیزیں اس میں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، غیبی علم سے تعلق رکھنا ہے، لیکن ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے کہ یہ ساری اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ سیکشن یعنی ارکان ایمان، اسلام اور ایمان کا ختم ہوا۔ اب بقیہ اسلامیات کے تعلق سے نیکسٹ آڈیو میں اس کو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ سمجھ کے پڑھیں گے اور غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے بہت سارے اسلامی نالج میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔